اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو وصف بڑے اہم بیان فرمائے۔ ایک ہے بشارت دینے والے اور دوسرا ہے ڈر سنانے والے۔ تو جہاں ہمیں ڈر کا ذکر ملتا ہے، یعنی جب ہم وہ حدیث سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا اور اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، تو اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے حقداروں کو دی جاتی رہیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ خالی دامن رہ جائے گا۔ تو جہاں ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، وہاں ایسی روایات بھی ہیں جن سے ہمارا ایمان اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان میں خوشخبریاں، مثلا انسان نے بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن وہ پہاڑ جیسی صورت میں اسے اپنی بڑی بڑی وہ صورت میں نظر آئیں گی کہ میں نے تو یہ چھوٹی سی نیکی کی تھی، لیکن یہاں پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا من جاء بالحسنہ، کہ کوئی ایک نیکی کرے تو اس کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ہمیں ملتا۔ جو آج کی حدیث ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور کا ٹکڑا کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اس کی بارگاہ میں پاک چیزیں ہی مقبول ہوتی ہیں۔ فرمایا پاک ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور، فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسے پالے گا، ایسے پالے گا، اتنا پال کر بڑا کرے گا حتیٰ تکون مثل الجبل، اور ایک روایت میں ہے کہ مثل احد، کہ وہ پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ ایک روایت میں احد پہاڑ جتنی بڑی کا ذکر ہے۔ اب اگر احد پہاڑ سے تشبیہ دی گئی تو احد پہاڑ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کم از کم 7 کلومیٹر اس کا لمبائی کا رقبہ بن جاتا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اگر میری راہ میں حلال طیب طاہر روزی سے ایک کھجور بھی تم صدقہ کرو تو میں اس کو بھی 7 کلومیٹر لمبا جو پہاڑ ہے اس جیسی کروں گا، تو جو بڑی نیکیاں ہوں گی ان کا اجر کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب اور طاہر روزی عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درویش کا جملہ اکثر سننے کو ملا، ہم نے کئی بار پڑھا بھی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف مال ہی نہیں ہوتا، یہ جو وقت ہے نا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالی ہمیں بالیقین ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا